الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ دوست آندے جان گے، رلتے جان گے، تسی ٹینشن نہیں لینی کہ اسی تھوڑے ہیں یا ہوتے ہیں، لیکن میرے وجدان کے اندر کہ جنہیں بھی بیٹھے ہیں خالص بیٹھے، صرف اور صرف اللہ کے رسول کی رضا واسطے بیٹھے ہیں، ذکر مصطفیٰ وچ بیٹھے۔ اسی طرح ہی ہے نا جی، کسی اور کا کچھ اور مقصد ہوئے گا، لیکن تھوڑا کوئی اور مقصد نظر نہیں آ رہا۔ مقصد اگر نظر آ رہا ہے تو ذکر مصطفیٰ بظاہر صرف آستانے کاظمی مشہریہ ہے اور زبان تے ذکر مصطفیٰ۔ اچھی آپ چھوڑو ذرا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اپنی محفل دے جڑے مین کاری سے جناب محترم کاری احمد الازہری صاحب، وہ بھی کچھ دیر کے اندر بلکہ تقریباً بائی پاس تک آئی گئے ہوں گے، انشاءاللہ پھر آن گے صبح تلاوت کلام رحمان نہ وہ محفل کا باقاعدہ آغاز فرمان گے۔ اس سے پہلے جو لسٹ میری نظر کریں گے پھر وہ نظام میں لے کے چلنے یا صاحب الجمال و یا سیدۃ البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے کی مہربانی ہے۔ الفاظ کا چناؤ دیکھیں شاعر نے کیا کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مختصر سی میری کہانی، آپ کی نظر خصوصی کر رہا ہوں کہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے کہ جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے۔ صحابی رسول سے نا کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ بظاہر تو ان کی عمر تقریباً 80 سے پلس تھی، 80 سے زیادہ تھی، لیکن انہوں نے کچھ گھنٹے بتائے تو سوال کرنے والا بہت حیران ہو گیا کہ یار میں نے تو عمر پوچھی، آپ کچھ گھنٹے بتا رہے ہیں، کچھ گھنٹے تو بالکل بچے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزر گئی۔ آپ آ گئے ہیں، نرم اور ٹھنڈے بستر چھوڑ کر آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں، کوئی بیٹھنے کا مقصد ہے؟ مقصد صرف ایک ہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، مقصد یہی ہے کہ ذکر مصطفیٰ بس۔ اگر یہاں آ گئے ہیں نا تو پھر کچھ نہ کچھ بولو، لب کھولو، کچھ نہ کچھ بولو، فضول گلاں تو ذرا پرہیز کرو، اللہ رسول کا ذکر کرو، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ماں کی تو صدا اٹھتی ہے، ذکر رسول کی صدا اٹھتی ہے، ان نال مل کے کہہ چھڑو، پڑھن والے نے چاہے حاضری ہو ہی رہی ہے، چلو کسی بیٹھے بھی اور نال زبان دی بھی حاضری ہو جائے، دل دی حاضری بھی ہو جائے۔ اتنی آپ کو ذرا سبحان اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا
کہ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، اور عدم سے لائی ہستی میں آرزو کے رسول، عدم سے لائی ہستی میں آرزو کے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو کے رسول، کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میں پیش ہوں نا میری شفاعت کے لیے تاجدار انبیاء کہ عجب تماشا ہو میدان حشر سے بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ یہ میرے اللہ اس کے رسول کا بے پایاں شکر ہے، جتنا بھی ہم کر لیں اتنا ہی کم ہے۔ سب سے پہلا تو ہم تاجدار انبیاء کے امتی، یہ شکر ہی ایسا شکر ہے کہ جتنا بھی کر لیں اتنا ہی کم ہے۔ یہ مالک کی خاص نظر عنایت اور مہربانی ہے تو اس گھر سے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کی عقیدت رکھنے والے تسی دیکھ لے ہو گستاخ بھی ہوندے انہاں دے بچے بھی ہوندے انہاں دے وڈے بھی ہوندے لیکن تا قیامت گستاخ ہی ہوندے انہاں نوں کوئی عاشق نہیں کہنا، کوئی بھی نہیں کہنا، انہوں نے گستاخ ہی کہہ دیں۔ اس لیے اللہ اس کے رسول کا بے پایاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی سے نوازا، اور ایک شب پھر ذکر مصطفیٰ اور آستانہ عالیہ قاضیہ مشہدیہ بیٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی نظر عنایت کے نیچے بیٹھ کر اس کے رسول کا ذکر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھے بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہے، سننے کا بھی ہو رہا ہے، اور میرے ساتھ آپ کر بھی رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رسول ایسے ببرکت لمحات ہماری زندگیوں میں ہمیں بار نصیب فرمائے۔ کیسے دعا آمین آمین بڑے لوگ آنکھیے لیکن تسی آنکھیے لیکن تھوڑی جی مٹھی آنکھیے اچھی آپ سے ذرا آمین۔ بڑا دل نہیں کردا کہ نت سائیں دا دربار ہوئے تو سائیں دا ذکر ہوئے تو بیٹھ کے جدو کریے پھر کرم کی چس آوے، چس نال کرو نا آمین، کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ پیر نصیر ملت نے لکھیا تے اخیر کر سڑی اندنے کے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مرحبا صلی علی نظر آیا ہوئے گا تو لکھیا ہوتا ہے مرحبا، آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا، جی آیا۔ ہر زبان دے اندر اپنا ایک فکرہ ہوتا ہے، لوگ لکھتے ہیں۔ پھر پیرہ نے لکھے اخیر کر چھڑی اند نبی راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور مرحبا صد ادا کی صدائیں ہیں لب پر، لوگوں کی زبانیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگوں کی زبانیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ آتی ہیں،
ہیں اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے۔ میرے آقا کی ولادت جو نور کا ہوتا ہے اس کا کھلونا بھی نور کا ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کے کھلونے پلاسٹک کے مٹی کے ہوتے ہیں، جدید دور آ گیا ہے، پلاسٹک کے ہیں، اچھے پلاسٹک کے ہیں، نہیں ٹوٹتے، تھوڑی سی اونچائی سے بھی گر جائیں تو نہیں ٹوٹتے، لیکن میرے آقا نور ہے تو پھر کھلونا بھی نور کا ہے۔ میرے آقا جب جھولے میں آرام فرماتے تھے نا تو جدھر جدھر انگلی جاتی تھی ادھر ادھر چاند بھی ورد کرتا تھا، اس کے تابعداری کرتا تھا۔ پیر صاحب نے لکھا ہے کہ چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، بس یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، بس یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ